السلام علیکم جی، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 ستمبر ہے 2025 جب یہ خاکسر آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ آج صبح سویرے آپ سے مخاطب اس لیے ہوا ہوں کہ بہت اہم ڈیولپمنٹس رات گئے ہو چکی ہیں۔ مسئلہ فلسطین غزہ کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے اس کا ایک ممکنہ حل ہے۔ 21 نکات کا ڈونلڈ ٹرمپ کا فارمولہ اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس پہ پہلے بھی میں نے اپنے ویلاگ میں گفتگو کی اور بہت شکریہ جب بھی کسی بین الاقوامی ایشو کے اوپر ہم معلومات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو میرے دیکھنے والوں نے اسے بڑا پسند کیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چینل ہم نے شروع کیا یوٹیوب پہ اجمل جامی آفیشیل تو ہمارا ایک ہی موٹیو تھا اور وہ یہ تھا کہ لیس فنکاری مور جانکاری، معلومات آپ کو دینی چاہیے۔ اس معاہدے میں لکھا کیا ہے، کیسے مسلمان ممالک بالخصوص پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا اس کا حصہ ہو سکتے ہیں اور اس سے خدشات کیا ہیں، کیا ذمہ داری ان مسلم ممالک کو دی جا رہی ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات، ٹونی بلیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا، وزیر اعظم رہے برطانیہ کے 2-3 بار۔ یہ وار کرمنل بھی ہیں عرب ممالک کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ عراق میں کیمیائی ہتھیار ہیں، جس کا بعد میں انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر ان کی امریکہ کے ساتھ مل کر نیٹو نے، برطانیہ نے عراق میں انویژن کی تھی۔ اس شخص کا کردار اس منصوبے میں، غزہ میں امن لانے کے منصوبے میں بڑا ہی خوفناک کردار کھل کے سامنے آ رہا ہے، جس کے اوپر یہاں برطانیہ میں بیٹھے جارج گیلووے جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر کے اوپر۔ انہوں نے بڑا اہم ٹویٹ کر رکھا ہے ٹونی بلیئر کے ممکنہ کردار کے اوپر۔ ان کا کردار ہے کیا اس پلان میں، پاکستان کی حکومت نے کیا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، انڈونیشیا، سعودی عرب کہاں کھڑا ہے، یہ صورتحال آج آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو رات گئے، یعنی جب امریکہ کی صبح ہوگی اس وقت نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ آپس میں مل بھی چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات منظر عام پر آ رہی ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا۔ سوموار کے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملنا تھا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ UN کے جو اجلاس ہو رہے تھے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ عرب اسلامی ممالک سے ملا، جہاں 36 سیکنڈ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، بعد میں اوول آفس میں ان سے علیحدہ ملا تھا، تو وہ ملاقات اسی لیے تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے یہ نسخہ، یہ فارمولہ مسلمان ممالک، عرب ممالک کے سامنے رکھا، ان کی تائید لی، اور پھر اس نے نیتن یاہو کو رام کرنا تھا، منانا تھا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کریڈٹ بھی اس کے ذمہ جائے کہ اس نے امن وہاں پہ بحال کیا۔ لیکن یہ جو 21 نکات ہیں، کچھ نکات اس میں بہت ہی خطرناک ہیں، اس کے اوپر میں روشنی بعد میں ڈالتا ہوں کہ بالفرض اگر مسلم ممالک کی فوج جوائنٹلی وہاں جاتی ہے سیکیورٹی کے نام پر، وہاں کی مقامی پولیس کو ٹرین کرتی ہے اور پھر اسرائیل حملہ کرتا ہے، تو کیا یہ تمام مسلمان ممالک کو اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جھونکنے کے مترادف کو پلان تو نہیں ہے؟ اور کیوں جارج گیلووے کہہ رہا ہے کہ شیطان کہیں مصروف تھا اس لیے ٹونی بلیئر کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں؟ یہ بہت ہی اہم اور معنی خیز اس کا ٹویٹ ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ٹویٹ بھی میں نے کل دیکھ لیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خوش آمدید کہتے ہیں ٹرمپ کا جو 20 نکاتی پلان ہے، ان کے نزدیک 20 نکاتی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل، ہارٹس جو ان کا مشہور اخبار ہے، اور الجزیرہ، ان تمام اہم جو انٹرنیشنل نیوز آؤٹلیٹس ہیں اس کے اوپر اس منصوبے کے جو پلانز ہیں، نکات ہیں، اور اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں، خوبیاں خامیاں، وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو پرائم منسٹر جو پاکستان کے، انہوں نے لکھا ہے جی 20 نکات کو یہ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے اس سے غزہ میں امن آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ دیر پا جو امن ہے وہ ممکن ہو پائے گا، اور اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی قیادت اور ان کے پلان کو یہ سراہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ 2 ریاستی حل ہے، کہ اسرائیل فلسطین کی ریاست آزاد کو تسلیم کیا جائے۔ 150 سے زائد ممالک تسلیم کر چکے ہیں، تو پاکستان نے آفیشلی اس کی حمایت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے۔ اب اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہارٹس ہو، ٹائمز آف اسرائیل ہو یا الجزیرہ، اس کے اوپر یہ خبریں چھپ چکی ہیں۔ دیکھیے اس پلان میں جو 21 نکات ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں انگریزی میں بھی، ہم اس کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 375 کلومیٹر اسکوائر کا علاقہ غزہ کا، چھوٹی سی پٹی ہے، اور وہاں پہ جو بربریت اور ظلم برپا ہے 2023 7 اکتوبر سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ عالم اسلام بے بس، ویسٹ بے بس، امریکہ کی آشرواد، اس کے ساتھ سب کچھ ہی ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ نیتن یاہو کو اپنی سیاست بچانی ہے۔ 120 رکنی پارلیمان ہے نیتن یاہو کی، جہاں پہ اس کو بڑی تھوڑی سی میجورٹی حاصل ہے، اور وہ چاہے گا ہر حال میں کہ اس کی سیاست بچے، بالکل ویسے جیسے مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے ہر الٹا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ 21 نکات میں لکھا گیا ہے کہ غزہ کو سب سے پہلے غیر عسکری اور دہشت گردی سے پاک خطہ بنایا جائے گا تاکہ یہ اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ رہے۔
دوسرا ہے کہ غزہ کی پھر ہم نے تعمیر نو کرنی ہے تاکہ عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں. جس بدبخت نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنایا اس کے ذمہ کچھ نہیں لکھا گیا ابھی تک. نمبر 3، اسرائیل اور حماس کے منصوبے پر اتفاق کے فوراً بعد جنگ ختم ہوگی اور اسرائیلی فوج بتدریج انخلا کرے گی. جنگ بندی کرنے پہ اتفاق کیا گیا لیکن بتدریج انخلا کرے گی. یہ نہیں طے کیا جا رہا کہ فوراً انخلا کرے گی، کچھ اس کی موجودگی رہے گی، بتدریج، مرحلہ وار. نمبر 4، اسرائیل کی جانب سے منصوبہ قبول کرنے کے 48 گھنٹے کے اندر تمام زندہ اور جاں بحق یرغمالیوں کو واپس کیا جائے گا. جو اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 48 سے زائد لوگ حماس کے پاس ہیں اسرائیل کے، ان کو واپس کیا جائے گا، جو جاں بحق بھی ہیں کچھ اس میں اور کچھ زندہ ہیں. اور یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں اور 1000 سے زائد گرفتار غزہ کے باشندوں کو رہا کرے گا بدلے میں. نمبر 6، حماس کے وہ اراکین جو پرامن بقائے باہمی پر راضی ہوں گے انہیں عام معافی دی جائے گی جبکہ دیگر کو محفوظ راستہ دیا جائے گا یہاں سے نکل جائیں. نمبر 7، معاہدے کے بعد روزانہ کم از کم 600 ٹرک امداد غزہ میں داخل ہوں گے. بنیادی ڈھانچے کی بحالی اور ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہوگا. ابھی بھی فریڈم فلوٹیلا اور دیگر کوششیں ہوتی ہیں کہ وہاں بھوکے جو بچے ہیں ان تک خوراک پہنچے نہیں جانے دی جاتی. منصوبہ طے پا گیا، اللہ کرے کچھ ایسا ہو، اس میں 600 ٹرک امداد روزانہ جائے گی. امداد کی تقسیم اقوام متحدہ، ریڈ کریسنٹ اور دیگر غیر جانبدار ادارے کریں گے، دونوں فریق مداخلت نہیں کریں گے. یہ نمبر 8 ہے. نمبر 9 پہ ہے غزہ میں عبوری ٹیکنوکریٹ حکومت قائم ہوگی جسے امریکہ اور عالمی ادارے نگرانی فراہم کریں گے. بعد ازاں اصلاحات کے بعد فلسطینی اتھارٹی کو کردار مل سکتا ہے. یہ کب طے ہوگا کہ واپس فلسطینی اتھارٹی کو اس کا گورننس ملے گی، یہ ہو سکتا ہے پہ چھوڑا ہے. اب یہاں میں رک رہا ہوں، نمبر 9 نکات میں نے آپ کو بتایا. یہاں انٹری ہوتی ہے ٹونی بلیئر کی. الجزیرہ نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں ٹونی بلیئر کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینجز. اس کا موٹو ہے ٹرن بولڈ آئیڈیاز انٹو ریئلٹی. ٹونی بلیئر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے پہلے ابتدائی میں ذکر کیا کہ عرب ممالک سمجھتے ہیں کہ وار کرمنل ہے. عراق میں جو انویژن ہوئی تھی اس پہ ذمہ داری اس پہ عائد کرتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ وہاں پہ کیمیائی ہتھیار ہیں، اور بعد میں اس شخص نے خود معذرت کی تھی کہ غلطی ہوئی، غلط رپورٹ تھی. تو ٹونی بلیئر کی جو ادارہ ہے وہ ایسے پلانز بنا رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے اور کچھ عرب ممالک کے ساتھ مل کے کہ غزہ کا پرامن حل کیا ہو سکتا ہے، وہاں گورننس ماڈل کیا ہے. تو الجزیرہ کا یہ ماننا ہے کہ ٹونی بلیئر کا اس میں بڑا کردار ہے. ایک مشرق وسطیٰ میں خصوصی ایلچی ہیں امریکہ کے اسٹیو وٹکاف، ان کو بھی بڑا اہم کردار کیا سمجھا جا رہا ہے. ٹونی بلیئر کو غزہ میں جو عبوری سیٹ اپ بنے گا، اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ٹونی بلیئر اس غزہ کی اتھارٹی کا لیفٹننٹ گورنر یا قائم مقام صدر یا سربراہ ہو سکتا ہے. اور اس کا پلان کیا ہے؟ غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی قائم کی جائے، گیٹا، GITA. یہ ٹونی بلیئر کا پلان ہے، غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی قائم کی جائے، اپ ٹو سیورل ایئرز، کئی سالوں تک اسے قائم رکھا جائے. یہ اس کا پلان ہے جو الجزیرہ نے چھایا کیا ہے. یہ پھر یہی جو اتھارٹی ہوگی گیٹا، یہ اقوام متحدہ کا مینڈیٹ لے گی، اور پھر جب اس اتھارٹی کو لگے گا اور اقوام متحدہ کو، امریکہ کو، کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، پھر فلسطینی اتھارٹی کے ہاتھ میں یہ گورننس کا ماڈل دیا جائے گا. یہ سب سے خوفناک شک ہے. اسی وجہ سے اس کے اوپر جو جارج گیلووے ہیں، مشہور زمانہ برطانوی براڈ کاسٹر ہیں، اوپینین میکر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، صحافی ہیں، کبھی لیبر پارٹی کا حصہ بھی رہے، اور یہ کھل کے تنقید کرتے ہیں یہ جو اشرافیہ کا کیپچر ہے، ایلیٹ کیپچر ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں. جارج گیلووے نے ایک ٹویٹ کیا، میں پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں once it was clear that Saturn was fully occupied elsewhere, Tony Blair was obviously a choice for Netanyahu and Donald Trump for this plan. ان کا مفہوم یہ ہے کہ غالباً شیطان کسی اور جگہ مصروف تھا، اس لیے نیتن یاہو اور ٹرمپ کو ٹونی بلیئر کا نام سوجا. تو جارج گیلووے اگر ٹونی بلیئر کی شان میں یہ لکھ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ شخص کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، تو آپ اس سے خود سمجھ جائیں کہ کتنی خوفناک یہ پلان اور ایکشن ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اور امید ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک اس پہ ایگری نہ کریں، اللہ کرے ایسا ہو. یہ 9 میں نے نکات بیان کی اور ساتھ ٹونی بلیئر کی اہمیت آپ کو بتائی کہ اس کا آئیڈیا ہے اور اس کا خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ یہ وہاں پہ گورنر ہو سکتا ہے. 10ویں پوائنٹ پہ کہتے ہیں ماہرین کی مدد سے ایک معاشی منصوبہ تیار کیا جائے تاکہ غزہ کو جدید خطوط پر دوبارہ استوار کیا جائے. ایک معاشی زون بنایا جائے گا جہاں کم ٹیرف اور سرمایہ کاری کی ترغیبات دی جائیں گی. کسی کو غزہ سے زبردستی نہیں نکالا جائے گا، عوام کو یہیں مستقبل کی ضمانت دی جائے گی. حماس کو غزہ کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا
اور عسکری تنصیبات ختم کی جائیں گی۔ خطے کے شراکت دار ممالک سلامتی کی ضمانت دیں گے تاکہ غزہ امن قائم رکھ سکے۔ خطے کے شراکتی ممالک سلامتی کی ضمانت دیں گے۔ لیٹ سے اسلامی فوج، عرب ممالک کی فوج وہاں تعینات ہوتی ہے جو اس منصوبے کا حصہ ہے، وہ تو اپنی طرف سے سلامتی کی، سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسرائیل اٹیک نہ کرے، اسرائیل انٹروڈ نہ کرے، اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ آگے چلیں، یہ سب سے اہم نقطہ آگے آنے لگا ہے۔ عرب ممالک کے تعاون سے ایک عبوری بین الاقوامی فورس غازہ میں تعینات ہوگی جو مقامی پولیس کو تربیت دے گی۔ عرب ممالک کی فوج، اسلامی ممالک کی فوج وہاں پہ بھیجی جائے گی، ایک عبوری بین الاقوامی فورس، اور وہ غازہ میں پولیس کو تربیت دے گی اور وہاں کی سیکیورٹی کو میک شور کرے گی۔ اب یہاں آ جاتا ہے وہ نقطہ جو آپ سب کے اذہان میں، آپ سب کے مائنڈز میں ایک عرصے سے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عرب ممالک اور پاکستان کو اور انڈونیشیا کی فوج کو وہاں دھکیلا جا رہا ہے۔ یہاں وہ خطرہ اور خدشہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ انڈونیشیا کے جو صدر ہیں، جن کا نام ہے پربو سوبیانتو، انہوں نے اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ بنتا ہے تو ہم 20,000 کے قریب فوجی وہاں بھیجنے کو تیار ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب، پاکستان سمیت دیگر تمام اہم اسلامی ممالک سے اس منصوبے پہ ایسے ہی بات کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی ایک جوائنٹ فورس بن کے وہاں جائے غازہ میں، جو کہ سیکیورٹی کو میک شور کرے اور ان کی پولیس کو تربیت دے، نئی پولیس کھڑی کرے، اور جب وہ ٹرانزیشنل فیز ختم ہو تو وہاں سے نکل آئیں۔ یہ ہے وہ سب سے خطرناک لمحہ کہ اگر اسلامی فورس وہاں جاتی ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ پاکستان ٹروپس بھیجے گا؟ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا کوئی آفیشیل رد عمل نہیں ابھی تک آیا۔ ابھی تک صرف شہباز شریف نے اسے ویلکم کیا ہے۔ ابھی تک اس پہ پاکستان اسٹیٹڈ پوزیشن لینے سے انکاری ہے، کوئی واضح جواب نہیں دے رہا۔ اگر وہاں پہ اسلامی فوج چلی جاتی ہے اور کسی دہشت گردی کا مبینہ الزام لگا کے اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے غازہ پہ جہاں اسلامی فورس تعینات ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہی ہوگا نا کہ اسرائیل نے اسلامی ممالک کی جوائنٹ فورس پہ حملہ کر دیا، ان اسلامی ممالک پہ حملہ کر دیا، تو اس صورت میں ایک بڑی جنگ اور اسرائیل کو ایک بڑی آشرباد دوبارہ مل گئی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے سب سے الارمنگ پوائنٹ۔ آگے، اسرائیل غازہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا اور فوجی علاقے عالمی فورس کے حوالے کرے گا جو وہاں تعینات ہوگی۔ اگر حماس نے منصوبہ مسترد کیا تو بھی غیر عسکری علاقوں میں یہ نکات نافذ ہوں گے۔ اسرائیل قطر پر مزید حملے نہیں کرے گا، یہ گارنٹی دے دی گئی بالآخر۔ امریکہ اور عالمی برادری قطر کے ثالثی کردار کو تسلیم کریں گے کہ اگر قطر ثالثی کر اور وہاں پہ حماس یا حزب اللہ کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو دوبارہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا۔ غزہ اور اسرائیل کی آبادی میں انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بین المذاہب مکالمہ شروع کیا جائے گا۔ جب غزہ کی تعمیر نو مکمل ہوگی اور فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کرے گی تو فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھل سکتا ہے۔ یعنی یہ جو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا خواب ہے، اس کے اوپر بھی شرط لگ گئی کہ جب غزہ کی تعمیر نو مکمل ہوگی، جس کا ذمہ داری اقوام متحدہ عرب اسلامی ممالک کو دی جا رہی ہے، تو فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کرے، پھر فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھل سکتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات کے ذریعے پرامن بقائے باہمی کے سیاسی افق پر بات چیت ہوگی۔ یہ ہیں 21 نکات، جس میں 3 وہ نکات جو سب سے الارمنگ ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں کھل کر بیان کر دیے ہیں، جہاں سے مجھے خدشہ ہے کہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ آگے سنیں، نیتن یاہو نے فاکس نیوز کو یہ بتایا کہ اگر حماس جنگ ختم کرے اور تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے تو ہم انہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس پر مذاکرات جاری ہیں۔ یعنی نیتن یاہو اس پہ آن بورڈ ہے، یہ چاہتے ہیں حماس کا خاتمہ وہاں سے نکل جائے اور پھر یہ اسلامی فورس آئے، ٹرانزیشنل اتھارٹی بنے، اور پھر ہم اسرائیل وہاں سے وڈرا کرے غازہ سے۔ اب نیتن یاہو سے جو اس کی ملاقات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو رات ہو چکی، یہ 2 سال سے ایسی ملاقاتیں، ایسی باتیں، ایسی افواہیں آپ کے سامنے تھیں، لیکن پہلی بار ہوا ہے کہ یہ معاہدہ اس طرح سے کھل کر سامنے آیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے واقعات کے بعد اسرائیل نے غازہ پہ حملے کرنا شروع کیے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا اب تک 65,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ اس میں اہم کردار جو ہے وہ سعودی عرب، پاکستان، خلیجی ممالک اور انڈونیشیا جیسے ممالک کا ہے۔ مجھے صرف سب سے زیادہ تشویش اس بات پہ ہوگی کہ پاکستان کا کردار کیا ایک میڈیٹر کے طور پر ہے یا پاکستان کو عملی طور پر فوج بھیجنا پڑے گی۔ میری دعا اور امید ہے کہ عملی طور پر ہم فوج نہ بھیجیں، کچھ دیگر منتظمین کی صورت میں، آرگنائزرز کی صورت میں، مینیجریل صورت میں اگر کوئی ایسا پلان بنتا ہے تو وہاں بسم اللہ ضرور کرنی چاہیے۔ عملی طور پر فوج بھیج کے پرابلم ہو سکتی ہے، اس جنگ میں ہمیں جھونکا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ فی الحال میڈل ارن کرنا چاہتا ہے، نوبل انعام لینا چاہتا ہے،
اور اس وقت اس کے پاس دو ہی مسئلے ہیں نا جو یہ حل نہیں کر سکا. ایک اسرائیل کی جو کوئی جنگ ہے جو بار بار حملے کرتا ہے فلسطین پہ اور غزہ پہ, اور دوسرا یوکرین اور روس پہ بھی سن لیں. کل رات ہی روس نے بڑا حملہ کیا یوکرین کے اوپر, بہت بڑا حملہ کیا, درجنوں راکٹ اور ڈرون اس نے بھیجے ہیں. اور خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے کچھ ذمہ داروں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ ہم نے لانگ رینج جو ٹاما ہاک میزائلز ہیں وہ دینے ہیں یا نہیں دینے یوکرین کو, تاکہ وہ بھی روس پہ حملہ کرے, اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو ٹرمپ کو لگتا ہے کہ یہ دو مسئلے اگر وہ حل کر لے تو اسے نوبل انعام مل سکتا ہے. وہ بتانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ میں دنیا کے مسائل حل کرنے والا بندہ ہوں. اس بیچ میں دیکھنا عرب اسلامی ممالک نے ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو وے ان کرتے ہیں. منصوبے کے نکات اس میں جو 3-4 مسئلے جن کے اوپر مجھے تشویش ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے ہیں. اور پھر جارج گیلو وہ جو کہہ رہا ہے کہ ٹونی بلیئر سے پناہ مانگیں, لگتا ہے شیطان کہیں اور مصروف ہے, اس لیے اس بندے کا نام دیا جا رہا ہے. یہ تو وار کرمنل ہے, آپ کو میں نے تفصیل اس کی ساری بتا دی ہے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے, فضل کرے اور کوئی بہتری کی گنجائش نکلے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.